اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کے چل رہی ہیں۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے لکھا بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی تھیں۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو چلو نہر فرات سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ اس قبیلے کی عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتی روتی اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان سب کو قتل کر دیا۔ ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ہم سب مل کر ان غریبوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو تم سب؟ ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو دفن کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑو کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو تدفین کر دے گا۔ ان کی عورتوں نے کہا، تعجب ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹیوں کے لیے یہ سوچ رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اگر اب بھی تم ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو مت جاؤ، ہم جائیں گے رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان کے مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ اپنی عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا میں پہنچنا ہی تھا کہ جب دیکھا کہ کسی تن پر سر ہی نہیں ہے، کس کو کس طرح تدفین کریں، وہ سب مل کر ایک بڑا سا گڑھا کھودتے ہیں، ان سب لاشوں کو اس گڑھے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ سب گڑھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک گھوڑا سوار آیا۔ ان سب نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے پہ ہی سوار تھا اور ان سب سے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول کی عبا بچھائی، زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور اس کے اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ اور وہاں ان لوگوں نے جو بڑا سا گڑھا کھود دیا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔
بس اب سب لاشیں تدفین ہو چکی تو ان میں سے کسی نے کہا ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا آدمی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے کہ یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا تو سب جانے لگے، تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک لاش رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں تو کوئی لاش نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے، راستے میں ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا اور آگے بڑھے اور دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے چلنا ہی تھا کہ جناب عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی عباس کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے سے نیچے آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان غریبوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک کربلا کی گرم زمین پر بے غور و کفن پڑی رہیں۔